نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایماندارو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں موجود یا معلوم مذاہب میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو روزہ نہ رکھتا ہو، اس کا طریقہ کار ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اسلام نے جو روزہ متعین کیا، روزے میں جو چیزیں متعین کی، اس میں ایک بات فرمائی کہ تم سحری کرو۔ ہمارے بھائی نبی سوال کیا کہ سحری کسے کہتے ہیں؟ سحری بنیادی طور پر رات کے پچھلے پہر کھانا کھانے کو کہتے ہیں۔ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، مثلا رات 14 گھنٹے کی ہے تو آخری جو 2 گھنٹے ہوں گے وہ چھٹا حصہ ہوگا رات کا، اس میں اٹھ کر صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھایا جائے گا اسے عرف عام میں سحری کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سحری کی روایات 70 صحابہ سے منقول ہیں۔ علامہ نے سحری کے استحباب کو پوری امت کا اجماعی مسئلہ قرار دیا۔ سحری کب تک کھائی جائے؟ وہ صادق تک، یعنی سفیدی اور اندھیرا الگ الگ نہ ہو جائے۔ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی جب کالا اور سیاہ دھاگا اچھے انداز سے دیکھنے نہ لگ جائیں، فجر سے پہلے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو سحری بنیادی طور پر رات کے پچھلے ٹائم میں آدھی رات کے بعد یا رات کے چھٹے حصے میں کھانا کھانے کو سحری کہا جاتا ہے۔ رمضان میں سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امتیازی حیثیت دی ہے۔ فرمایا تم میں اور پہلے لوگوں میں یا دوسری ملتوں میں اور ملت اسلامیہ میں جو روزے کے درمیان حد فاصل ہے وہ سحری کھانا ہے۔ سحری کہتے ہیں رات کے پچھلے وقت کھانا کھانے کو۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ سحری میں کھانے کے بجائے کھجور، پانی اور دودھ کا کیوں ذکر ہے؟ دیکھیے پانی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے۔ آدمی ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، کھانا پینے کے بغیر کر سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جدید تحقیقات کے مطابق انسانی جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ رہی کھجور کی اور دودھ کی بات، دونوں مکمل غذا ہیں۔ جتنی ضرورت، جتنی غذائیت، جتنی طاقت، جتنی انسان کی کھپت ہو سکتی ہے غذا کے لحاظ سے، دیکھیں ایک ہوتی ہے خوراک، ایک ہوتی ہے غذا۔ غذا وجود میں کم ہوتی ہے، حجم میں کم ہوتی ہے، طاقت میں زیادہ ہوتی ہے، اور خوراک جو ہوتی ہے وہ حجم میں زیادہ ہوتی ہے، انرجی کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یعنی پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، دودھ اور کھجور ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کسی بھی غذائی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنگوں میں جایا کرتے تھے تو کھجور ساتھ ہوتے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کہاں ہوتا تھا، تو انہی میں سے جتنی ضرورت ہوتی وہ کھجور دیتے تھے۔ ایک غزوے میں تو یوں بھی آتا ہے کہ 1-2 کھجوریں یومیہ دی جاتی تھیں، انہیں کھا کر پانی پی لیا جاتا تھا اور ان کی صحت بالکل برقرار رہتی تھی۔ آج بھی ایسی ہے۔ کھجور کی ایک ایسی چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو سورہ مریم میں ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مائی مریم کو کہا گیا ہے کہ تو کھجور کے اس تنے کو ہلا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو طب میں ہمارے اپنے تجربات ہیں کہ زچہ کے لیے کھجور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اس کی توانائیوں کو بحال کرنے میں بہترین غذائی ٹانک ہے۔ تو اس وجہ سے جو دنیا میں آنے کے بعد ماں اور بچے کو تندرست رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گھٹی بھی کھجور سے ہی دیا کرتے تھے، چھوارے سے دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ کھانا کہیں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا، کھانا کوئی کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا۔
رات کبھی بڑی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، سال میں مختلف ایام میں روزے آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو کھجور، پانی اور دودھ یہ ایسی چیزیں ہیں، انہیں ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کھجور کو، پانی کو اور دودھ کو۔ کہیں بھی آدمی جہاں بھی متمدن دنیا ہے، کسی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے گائے بھینس، جہاں بھی گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، دودھ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے فرمایا، کھانے کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا ایک گھونٹ دودھ ہو، ایک گھونٹ پانی کا ہو، یا کھجورے ہو جائیں، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی چیز افطاری میں کہی گئی، کیونکہ جب آدمی بھوکے پیٹ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو ان کا فضلہ نہیں بنتا، یہ سب کے سب جسم کی ضرورت ہے اور جسم میں جذب ہو کر رہ جاتی ہے، ان کا فضلہ بہت کم، بلکہ بنتا ہی نہیں، بنتا ہے تو ایسا بنتا ہے کہ جو ناقابل ذکر ہے۔ اس وجہ سے کھجور، دودھ اور پانی کو سحری اور میں فضیلت کے طور پر بیان۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ سحری کو برکت کیوں قرار دیا گیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا برحق ہے۔ سورج ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، آسمان نیچے، زمین اوپر جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بقدر کفایت ہو جانا، وہ کم ہے یا زیادہ ہے، حجم کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، جو چیز ضرورت کو پورا کر دے اسے برکت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حکمت کے بارے میں، من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی خیر دی گئی، یعنی ایک ایسی چیز جو انسان کی ضرورت کو پورا کر دے اور دوسروں کے محتاجی کو کم سے کم چھوڑے، یا دوسروں کا انسان محتاج نہ رہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر تھوڑے میں انسان شکر کرتا ہے برکت ہوتی ہے، دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر مال زیادہ ہے لیکن ہرس ہے اور وہ دوسروں سے بھی سوال کرتا ہے تو یہ برکت نہیں ہے، محتاجی ہے۔ تو اس وجہ سے سحری چاہے ایک دو لقمے کھانے کو ہوں، کھجور کے ہوں، دودھ کے ہوں، پانی کے ہوں، جیسے بھی ہوں، جب انسان یہ کر لیتا ہے تو سارے دن برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اتباع کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام تابعداری کا نام ہے۔ اس میں جو بھی کام ہوگا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط پر زندگی گزارتے ہیں وہ قبول ہے۔ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اتباع کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھوٹا عمل کیا جائے وہ باعث برکت ہے، اپنی مرضی سے ڈھیر سا عمل کیا جائے وہ بھی بے برکتی ہے اور وہ بھی غیر مقبول ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کہا، ہم بھی برکت کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کے لیے صحت میں، عافیت میں، برکت میں، اللہ کی رحمت کے نزول میں سحری ایک بنیادی کردار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہماری سر آنکھوں پر، ہم اسے پلکوں پر رکھتے ہیں، ہمارے ایمان ہے، ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے نہ آئے، لیکن آپ نے فرما دیا تو یہ برحق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔